عمران خان کہتا ہے یار مجھے چھوڑو، میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، میرا ملک امپورٹنٹ ہے. تو اور محب وطن آپ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ اگر آپ کے جسم کے اوپر یونیفارم ہے یا آپ سرکاری کسی محکمے سے تنخواہ لیتے ہیں تو ہی آپ محب وطن ہیں یا آپ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے؟ کیا باقی سارے 25 کروڑ لوگ محب وطن نہیں ہیں؟ آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ لوگ کس کو محب وطن سمجھتے ہیں. لوگ تو جھوٹ نہیں بولتے. آپ پاکستان میں سروے کروا کے دیکھ لیں، وہ جو لوگ جنہیں لوگ محب وطن سمجھتے ہیں، اپنی قوم کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ادھر آ جائیں واپس. وہ کہہ رہے ہیں مائنز اور منرلز بل کے حوالے سے جب تک وزیر اعلیٰ علی امین اور خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا. میری شیخ وقاص اکرم صاحب سے میری پہلے بات ہونی چاہیے تھی، پچھلا ویلاگ کرنے سے پہلے میری ہوئی نہیں تھی، لیکن بعد میں میری ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا جی مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے وہی انفارمیشن میں نے پبلک تک پہنچائی ہے. میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی ڈنڈی نہیں مارنا چاہتا اور میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں کہ جو مجھے پیغام، کیونکہ میری تو ملاقات ہوئی نہیں، تو جن لوگوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے جو مجھے انفارمیشن دی وہ میں نے انفارمیشن پاس آن کر دی اپنے ہینڈل کے ذریعے سے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑا ایک فرق آ گیا تھا، وہی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، وہی اب بھی ہے کہ اس میں یہ شامل تھا، دو چیزیں اس میں شامل تھی کہ ایک علی امین گنڈا پور پہلے جا کر ملیں گے، باقی لوگ بعد میں جا کر ملیں گے اور پھر ایک طریقہ کار بنے گا. اور تب تک کے لیے عمران خان نے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ شاید شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی مس گائیڈ کیا گیا یا ان کے اکاؤنٹ کو، ان کے رتبے کو، ان کی حیثیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کی جانب سے جو مائنز اینڈ منرلز بل کو لے کر بڑے حساس ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس کو ہر حال میں پاس کروانا ہے یا ان کی سیاسی بقا اس کے اندر ہے. اب جناب اس میں کہہ رہے ہیں جی علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ جب تک مجھے نہیں دیتی یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا. پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلا سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دنوں پر بھی رکھنا ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے بچوں سے کال پر بات بھی نہیں کروائی جاتی، میرے ذاتی معالج کو بھی مجھ تک رسائی نہیں دی جا رہی. میں نے قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے نا تو ڈاکٹر عدنان جیل میں ایسے آتے جاتے تھے، جب میاں صاحب قید میں تھے تو ڈاکٹر عدنان کی ایسے موومنٹ ہوتی تھی میاں نواز شریف صاحب تک جیسے ایک ڈاکٹر اپنے وارڈ کے اندر پھر رہا ہے، کھلا اپنے کلینک میں پھر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور وہ میں آگے بتاتا ہوں میاں صاحب کے کیا حالات تھے، کچھ چیزوں سے پردہ اٹھا ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے عمران خان صاحب نے. افغان پناہ گزینوں کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ انتہائی افسوسناک ہے. اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے مقتدر مافیا کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. افغانستان کے خلاف اپنائی جانے والی موجودہ پالیسی سے نفرت کو مزید ہوا ملے گی اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا. پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معصوم شہری اور فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں. اس پالیسی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پیش کریں جس میں مہاجرین کی ملک بدری کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے. وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے وہ بحیثیت صوبہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. اس آگ کو ہوا دینے کی بجائے معاملہ فیملی سے بجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے ڈرون حملے کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کاٹلنگ ڈرون حملے کے اوپر پراپر بریفنگ ابھی تک نہیں دی گئی. الیکشن ٹریبیونلز عملاً بالکل ناکارہ ہیں. اپنے آئینی فرائض کی ادائیگی کے بجائے ان کی بھی پوری توجہ مافیا کو بچانے پر مرکوز ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کو ہدایات دی جائیں کہ تحریک انصاف کے زیر التواء تمام الیکشن پٹیشنز پہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. پارٹی ممبران کے آپسی اختلافات کا عوامی فورمز اور میڈیا پر اظہار اپنے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے. اختلافات کو پبلک کرنے کی بجائے اس امر کو یقینی بنائیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے پارٹی فورمز پر حل کر سکیں. تحریک انصاف پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جو اپنے طور پر کسی بھی وقت ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے. کوئی بھی جماعت کمزور تب ہوتی ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو.
اس وقت پورا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ متفقہ نکات پر ہم باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کر چلیں۔ میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ و ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں، حکمت عملی کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ ایک کام کر رہے تھے اسد قیصر صاحب، میری ان سے یہاں ملاقات بھی ہوئی برطانیہ میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یہ کہاں تک پہنچا، تو انہوں نے مجھے بہت سارے ایسے حقائق بتائے جو اس سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو اسد قیصر صاحب پاکستان واپس جا رہے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں، اور وہ پاکستان واپس جانے کے بعد پھر یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ کچھ چیزیں میچور ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں فردر اور میچور ہو جائیں گی، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اب ایک نئی فہرست پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ آج ملاقات کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ملاقات کے لیے جو نام دیے گئے ہیں اس مرتبہ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا، وہ ملاتے ہی نہیں ہے۔